बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन और खुदा की तरफ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, आपके महज़र में हाजिर हूँ। आज 3 रमज़ान मुबारक है, 14 मार्च है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिज़। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हमारा एक प्रोग्राम खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ यूपी हिंदुस्तान से जनाब क़िबला जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब। क़िबला, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम सलाम। मैं भी आपके नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान की आमद की दिली मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी सी हमेशा की तरह तमीदी गुफ्तगू से जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएगा, बात को आगे बढ़ाया जाएगा कि माह मुबारक की अज़मत और फ़ज़ीलत को अगर हम निगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से देखें, यानी आपके जो तौर तरीक़ा था, किस तरह इस माह में इन बेहतरीन साअतों को, इन बेहतरीन घड़ियों को, इन बेहतरीन लहज़ात को गुज़ारा करते थे और हमें जो तालीम दी, वो क्या है, इस पे ज़रा रोशनी डाल दें क़िबला। कि ये जो माह मुबारक है, ये बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और इस महीने के ताल्लुक़ से परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में भी इसकी अज़मतों को मुतरश्शिह किया है और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भी बहुत सी अहादीस भी हैं और बहुत से वाक़यात भी हैं जो इस महीने की अज़मत को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये जो महीना है रमज़ान मुबारक का महीना, जैसे ही आप देखते हैं कि माह मुबारक की आमद हुई, वैसे ही हर तरफ एक खुशी का माहौल होता है, मसरत का माहौल होता है, शादमानी का माहौल होता है। और उसके पीछे जो खुशी का रीज़न होता है, वो असल रीज़न यही होता है कि ये वो महीना आ रहा है कि जिस महीने में हम अल्लाह ताला के मेहमान होने जा रहे हैं। शहरुल्लाह है ये अल्लाह का महीना है और ज़ाहिर-सी बात है तमाम मुसलमानान आलम इस महीने में अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। और अल्लाह ताला के मेहमान जब हम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे ऊपर मेज़बान के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। जो हमारा मेज़बान है और जो मेहमान है, दोनों में एक दूसरे पर कुछ न कुछ फ़राइज़ भी हैं और एक दूसरे के हुकूक भी हैं। तो हमें इस बात का भी ख़्याल रखना होगा कि अगर हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं और अल्लाह ताला हमारे हम सब के तमाम मुसलमानान आलम के मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो इस मौके पर हमें ये भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना होगा कि जो हमारा मेज़बान है उसकी रिज़ा क्या है, उसकी खुशनुदी क्या है, वो क्या हमसे चाहता है। तो हमारा मेज़बान दरअसल इस महीने में हमसे ये चाहता है कि हम तिलावत कुरान करें, हम इबादत करें और हम हुकूकुल इबाद की अदायगी करें। और हुकूकुल इबाद के साथ-साथ हम ये भी ना भूलें कि सिले रहमी की भी बड़ी अज़मत है इस महीने में। और इसी के साथ-साथ जो इबादत हम अंजाम देते हैं, अगर हमने गोया 2 रकत नमाज़ अदा की, तो ये वो महीना है कि 2 रकत नमाज़ का सवाब 100 रकत में तब्दील हो जाता है। ये वो महीना है कि अगर हमने एक आयत की तिलावत की, तो गोया एक आयत की तिलावत करना पूरे कुरान मजीद की तिलावत के बराबर सवाब रखता है। ये वो महीना है कि अगर हम इस महीने में सोते हैं और साँसें लेते हैं, तो हमारी साँसें भी इबादतों में तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसे अज़ीम महीने में कि जब हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं और हमारा मेज़बान खालिक कायनात है, मालिक दो जहाँ है, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का अपना किरदार रखना चाहिए कि जो हमारा मेज़बान है वो हमसे राज़ी रहे और वो हमसे कभी रूठने ना पाए। हमें उसकी रज़ा का, उसकी खुशनुदी का हर लम्हा ख़्याल रखना है। इबादतों में मशगूल रहना है, नमाज़ों में मशगूल रहना है, तिलावत कुरान में मशगूल रहना है और नमाज़ों और तिलावतों के साथ-साथ इस सिलसिले में एक अहम पैगाम मैं इब्तिदाई मंज़िल में देना चाहता हूँ कि हुकूकुल इबाद को कभी फ़रामोश ना करें। क्योंकि जिस तरह से रमज़ान में नमाज की अहमियत है, जिस तरह से रमज़ान में इबादत की अहमियत है, जिस तरह से रमज़ान में तिलावत कुरान की अहमियत है, उसी तरह से किसी गरीब की मदद करने की भी अहमियत है। किसी यतीम के सर पे हाथ फेरने की भी अहमियत है। किसी बेवा के आँख में अगर आँसू हैं तो उन्हें खुश करने की भी अहमियत है। अगर किसी मज़लूम को मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करने की भी अहमियत है। तो ये वो महीना है जिसमें हर तरफ से इबादतें हमारा इस्तक़बाल कर रही हैं
اور یہ وہ महीना है जिसमें गुनाहों को बख्शा जाता है, तौबा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनायत इलाही के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो यही वो महीना है कि जिस महीने में हम इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्क़ दिल से आके अगर तौबा करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हमारी खताओं को बख्श देता है। तो इस महीने की अज़मत को समझते हुए हमें चाहिए कि हम इबादत को अंजाम दें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से माह मुबारक की अज़मत और फजीलत की तरफ आपने हमारे जवानों की तवज्जुहात को मबज़ूल किया। अच्छा, इस माह मुबारक में हम देखते हैं कि यूं तो इन्फाक करने का हुक्म हमें 12 माह में है, पूरे 12 महीने के लिए, हर साथ हर घड़ी हर लहजे में है कि आप इन्फाक करते रहे। मगर इस माह में हम देखते हैं कि ये अपने उरूज की तरफ, अपने नहज की तरफ जाता है और लोग इसमें वो लोग भी मुतवज्जो होते हैं जो साल में कभी इस कार्य ख्याल में मुतवज्जो नहीं होते। इसकी वजह भी बयान कर दें और इसमें इतना ज्यादा अज्र और सवाब क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल अली भाई आपने किया इन्फाक के ताल्लुक से। ये जो मुबारक महीना है इसमें इन्फाक की बड़ी अहमियत है। यूं तो अगर हम देखें इस्लामी एतबार से और शरई नुक्ता नज़र से हर महीने और हर दिन और हर लम्हा इन्फाक की अहमियत है, लेकिन ये वो महीना है माह मुबारक कि इसमें अगर हमने किसी एक शख्स के ऊपर अपनी रुकुमात को खर्च किया और उसकी परेशानियों को दूर करने का सबब बने या उसकी जो हाजात दुनियावी हैं उनको हमने हल कर दिया और उसे मुश्किलात और मसाइल से बाहर निकाल दिया अपने किसी भी अम्र के ज़रिए से, तो आप ये समझ लें कि गोया आपने सिर्फ एक इंसान की मुश्किल नहीं आसान की है, बल्कि पूरी इंसानियत की मुश्किल आसान की है। इस महीने में इन्फाक की ये फजीलत है। और दूसरी तरफ मैं इस मरहले पर एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी महीने में है, माह मुबारक में, और ये खुशबख्ती ये है हमारी कि रमज़ानुल मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें कुरान नातिक भी नाज़िल हुआ है और कुरान सामित भी नाज़िल हुआ है। दो कुरान इस महीने में आए हैं। तो हम इस महीने में जब इन्फाक की अहमियत को गुफ्तगू करेंगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम तरीन वाक़या, एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या हमें इन्फाक की तरफ मुतवज्जे करेगा और इन्फाक की अहमियत को भी ज़ाहिर करेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से रिवायत में है, मैं यहाँ इस रिवायत को सुनाने से पहले ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सी इस्लामी रिवायतें ऐसी हैं और इस्लामी तरीके ऐसे हैं कि जो हमें अपनाने चाहिए थे मगर वो हम नहीं अपना सके और गैरों ने उन्हें अपनाया है, गैर उसे अख्तियार कर रहे हैं। जैसे मैं मिसाल दूं और उसके बाद फिर इमाम हसन की तरफ आऊँगा कि मैं जब कनाडा में टोरंटो में अय्याम अज़ा में मजालिस खिताब कर रहा था, तो मगरिब की नमाज के बाद हम चहलकदमी के लिए अपने मेज़बान के साथ निकले, तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर मकानों में एक छोटा-सा सहन होता है, गुलिस्ता टाइप का, बागीचा टाइप का वो लोग बनाते हैं। उस बागीचे में हर जगह पर कुछ सामान रखा हुआ है और उस सामान के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पड़ी हुई है और उसमें कहीं सोफ़ा रखा हुआ है, कहीं बेड रखा हुआ है, कहीं कपड़े रखे हुए हैं, कहीं और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान रखे हुए हैं। तो मैंने एक मेज़बान से ने पूछा कि ये बताइए कि ये सामान इस तरह से क्यों रखा हुआ है, इसका मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि क़िबला ये इसलिए रखा हुआ है कि हम लोग जब कोई सामान खरीदते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद 1 साल या 6 महीने के बाद जब हमारा दिल भरता है, हम दूसरा कुछ लेना चाहते हैं, तो हम अपने घर का ही वो सामान जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं और उसकी जगह दूसरा ले आए हैं, उसे हम ला के यहाँ बागीचे में रख देते हैं और उसपे ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसको ज़रूरत हो वो इस सामान को ले जाए यहाँ से उठाकर। उसमें कोई रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं है, कोई नेशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से उठाकर ले जाए। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि अगर हमने कोई सामान तब्दील भी किया, अगर सोफ़ा हमने तब्दील किया, तो हम वो सोफ़ा अपने पड़ोसी को नहीं देते हैं ज़रूरतमंद को, हम रिश्तेदार को नहीं देते हैं, बल्कि उस सोफ़े को हम अपने मकान की छत पे डलवा देते हैं कि बारिश जब होगी तो उसका लुत्फ़ उस पे बैठ के लिया जाएगा और शाम होगी तो उस पे बैठेंगे। तो ये हमारी जो सोच है ना कि अपनी चीज़ों को घरों में, स्टोर रूम में सड़ा देंगे या छतों पे डाल देंगे, वो खराब हो जाएँ, मगर किसी की मदद नहीं करेंगे, तो ये इस्लामी तरीका नहीं है। आप देखें ये जो मगरबी ममालिक में तरीका अपनाया जा रहा है, जिसकी तरफ भी मैंने इशारा किया कि लोग अपने गुलिस्तान में, अपने बागीचे में लाके इस तरह की चीज़ें रख देते हैं और लोग उठा के उसको ले जाते हैं अपनी ज़रूरत के एतबार से।
تو یہ طریقہ ہے کس کا؟ دراصل یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے، مگر افسوس کہ مغرب ممالک کے ان لوگوں نے اسے اپنایا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بظاہر۔ اب اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے اور تمام در تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کا سارا سامان ایک دن معین کیا ہوا تھا، جتنا بھی سامان وہ سال بھر جمع کرتے تھے اس سارے سامان کو مکان کے باہر لا کے رکھ دیتے تھے اور اللہ اعلان عام کر دیتے تھے کہ جس کو اللہ اس سامان میں جو چیز پسند آئے وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے لے جائے۔ تو لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے امام کے گھر کے باہر سے سامان اٹھا کر لے جاتے تھے۔ امام کا ایک چاہنے والا آیا اور کہنے لگا فرزند رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ امام نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا فرزند رسول مجھے اتنا بتا دیجئے کہ سامان سال بھر آپ جمع کرتے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کی کمائی آپ کی، اور اس کے بعد پھر اس سامان کو اٹھا کر آپ گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ریزن یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے جمع کیا ہے میں اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی مدد کروں، جو دوسرے لوگ ہیں میرے علاوہ جن کی ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو میں اپنے توسط سے پورا کر سکوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اجر اور ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سامان گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ سامان جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، جو انفاق کر رہے ہیں آپ، یہ اپنے گھر کے اندر سے بھی تو کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اعلان کر دیں گھر کے اندر ہی سامان رہے اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ آئے اور آپ کے گھر سے جو اس کو پسند ہے، جس کی جو ضرورت کا سامان ہے، آ کے لے جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی ایک سبب ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ میں یہ سامان اپنے گھر سے نہیں بلکہ گھر کے باہر رکھ کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو شخص نے کہا فرزند رسول اس کا کیا سبب ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر میں گھر کے اندر سامان رکھوں اور اس کے بعد کہوں کہ جس کی جو ضرورت ہے یہاں سے آ کے لے جائے، تو جب سامان لینے کے لیے کوئی آئے گا تو وہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھے گا، اس کی نگاہیں مجھ سے چار ہوں گی، تو اسے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح احساس ندامت، شرمندہ احساس شرمندگی ہوگا کہ ان کا سامان ہے اور ہم لے کے جا رہے ہیں، ان کی محنت ہے اور ہم لے کے جا رہے ہیں، انہی نے بڑی مشقت سے ان چیزوں کو جمع کیا ہے اور ہم آئے اور لے کے چل دیے۔ تو اس کی نگاہیں جب مجھ سے دو چار ہوں گی، کبھی بھی وہ مجھے ملے گا تو اس کے اندر وہ احساس ضرور کہیں نہ کہیں موجود رہے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ احساس نہ اس کے اندر پایا جائے، اور اس لیے میں نے یہ کہا کہ گھر کے باہر سامان رکھ دیا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے، تاکہ مجھے یہ بھی ظاہراً معلوم نہ ہو کہ کون کیا لے گیا، اور جب لے جانے والا سامان لے جا رہا ہو تو اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس طرح سے امام احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ جس کی مدد کر رہے ہیں، جس کی اعانت کر رہے ہیں، اسے یہ بھی نہ پتہ لگے کہ وہ کیا لے کے گیا، اور امام سے اس کا سامنا بھی نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو جائے، اس کی مدد بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ اگر سردیوں کا موسم ہے، کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں تو فوٹویں کھنچائی جا رہی ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہیں، واٹس ایپ کے توسط سے گروپوں میں ان چیزوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کی مدد کر رہے ہیں، 14 آدمی کھڑے ہو کے فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں تو اس اس میں طرح اس سے میں آپ اس میں دیکھیں اس میں وہ یہ کہ کس طرح ریزن سے پیش تبدیلی کرتے ہو ہیں رہی خدا، ہے۔ اس میں وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ جی چیریٹی کے لیے ہمیں حکومت کو دکھانا ہے اور دو دو حکومتوں کو دکھانا ہے، جہاں سے لائے ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا ہے، جہاں بانٹ رہے ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا ہے، پھر اپنے جن لوگوں سے پیسے اس کام کے لیے ان کو بھی مطمئن کرنا ہے، اس لیے ہم تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ اب یہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مگر اس کو ایک دور سے آپ جلسہ دکھا سکتے ہیں، اتنا کلوز اپ جانا، لوگوں کی ایک ایک آٹے کے تھیلے کے اوپر توہین کرنا، ایک ایک چاول کے بیگ پر اس کے ساتھ کلوز جو ہے وہ تصویریں کھنچوانا، یہ توہین کرنا، یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب یہ بڑی آرگنائزیشن سے ہٹ کے جو لوگ جاتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے اور جانتا بھی ہوں کہ وہ سرے عام کھڑے ہیں روڈ پہ، نہ کوئی تصویر کھینچ رہی ہے نہ فوٹو، جو آ رہا ہے بس وہ فروٹ کے بیگ اس کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کی راہ میں کام کرنے والے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ ریزن پیش کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو وہ کس طرح سے اس میں مینیمائز کیسے ہو جائے کہ کسی کی عزت نہ اچھلے؟ دیکھیے اس ریزن سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ ہم جہاں سے پیسے لا رہے ہیں اور ہم
जिस मुल्क में आके बांट रहे हैं, हमें दोनों जगह पर उनकी तसल्लियत और शफ़ी के सामान फराहम करने होते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया में उनको डाल रहे हैं, इसलिए हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, इसलिए हम व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये कोई माकूल रीज़न नहीं है। अगर यही रीज़न है कि भई जिनके यहाँ से आपने रुकुमात शरिया को या ताउन को हासिल किया है, आप उन्हें मुतमईन करना चाहते हैं, या जिस मुल्क में आप तक़सीम कर रहे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया को और वहाँ के अरबाब इक़्तिदार को आप मुतमईन करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ जिन लोगों से उस चीज़ का ताल्लुक है, आप वो तस्वीरें खींच के उन्हीं तक भेजें, उन्हीं तक इरसाल करें। लेकिन आप तो हर जगह उन तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? भाई जिसने आपकी मुआवनत की, मसलन किसी ने 5 लाख रुपए आपको दिए कि गरीबों में तक़सीम कर दीजिए, तो आपको जिसने 5 लाख रुपए दिए हैं, चाहे वो कोई संस्था है, कोई इदारा है, कोई फेडरेशन है या कोई ज़ाती तौर पे शख्स है, तो आप वो तस्वीर लेके उस शख्स को भेज दें, इनफरादी तौर पर, कि देखिए हमने ये काम यहाँ पर कर दिया है। इसे सोशल मीडिया पे वायरल करने की ज़रूरत क्या है? इसे घर-घर में पहुँचाने की ज़रूरत क्या है? इसके ज़रिए से कभी आपने सोचा कि जिसकी आपने मदद की है, उसकी तज़लील कितनी हो रही है? उसकी तहक़ीर रही है, उसके खानवादे के लोग देख रहे हैं, उसके गाँव, उसके शहर के लोग देख रहे हैं, उसके समाज के लोग देख रहे हैं, उसके अज़्ज़ा और अक़ारीब देख रहे हैं, जिसे नहीं मालूम कि वो इन हालात का शिकार है, उसको भी ये पता लग रहा है कि वो गुर्बत की किस ज़िंदगी से दो-चार है और किन हालात का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ना तो महज़्ज़ब समाज इसकी इजाज़त देता है और ना शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। और शायद जो अच्छा, ये तो मुहावरा बना था, इसलिए तो बना था कि नेकी कर और कुएँ में डाल, यानी उसका कोई ज़िक्र ही ना करो, नेकी करके भूल जाओ। मगर आजकल क्या हो रहा है, नेकी कर और फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। इस वक़्त तो ये तरीका अपनाया जा रहा है, जो कतई गलत है, शरई एतबार से भी गलत है, समाजी एतबार से भी गलत है। अच्छा, इसका रिएक्शन भी माशरे में होता है, लोग अमूमन समझते नहीं, जो इतनी छीना-झपटी है, चोरियाँ-चकारियाँ हैं, डकैतियाँ हैं, लूटमार है, अगर इस तरफ देखा जाए तो क्या इस हम नहीं कह सकते कि इसमें भी इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो एक-एक आटे के थैले के ऊपर, एक-एक खजूर के पैकेट पे लोगों को ज़लील करते हैं, उनकी तहक़ीर करते हैं। बाज़ उसमें से ये सब करने को बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर खनपटी पे बंदूक रख के वो अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। तो क्या इसमें ऐसे लोग इस जराइम के अंदर ताउन अ, की हैसियत से शामिल नहीं हो रहे? बिल्कुल, ताउन कर रहे हैं अगर देखा बिल्कुल जाए तो? आपने सही कहा अली भाई कि इसकी वजह से बहुत से अफराद क्राइम करने पे मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इज़्ज़त समाज में इस तरह से उछाली जाए। वो नहीं चाहते उन्हें इस तरह से ज़लील किया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो 4 आदमी वो ग्रोह बनाते हैं, गैंग बनाते हैं और उसका लूट-मार करते हैं। और जो इस तरह के इदारे हैं कि ये वहाँ जाके लूट-मार कर लें, कहीं किसी के घर में लूट-मार कर लें, कहीं किसी मोहल्ले में जाके इस तरह की चोरी-चकारी कर लें। तो ये वही लोग होते हैं कि जो समाज और मुआशरे के सताए हुए लोग होते हैं, जिनके पेट तक रिज़्क नहीं पहुँच रहा है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। मौला अली का इस सिलसिले में बड़ा मशहूर फरमान है कि जब मौलाए कायनात की ज़ाहिरी खिलाफत रही कूफे में और खित्ता अरब में, जहाँ तक भी मौलाए कायनात की खिलाफत ज़ाहिरी का दायरा था, इमाम ने फरमाया कि मेरी हुकूमत के दौरान एक शख्स भी कोई रात को भूखा नहीं सोया। अल्लाहु अकबर! मेरी हुकूमत के दौरान एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं, हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, हमारे पास खाने के लिए ग़िज़ाएँ नहीं हैं। मौला फरमाते हैं कि मैं सबसे बाद में और सबसे आम ग़िज़ा खाता था, जब मुझे यकीन हो जाता था कि मेरे दायरा-ए ममलकत में रहने वाले हर शख्स तक ग़िज़ा पहुँच गई। तो ये हमारे साहिबान इक़्तिदार के लिए सबक आमोज़ और इबरत आमेज़ कि वो इससे इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें कि जो हमारी रियाया है, अगर हम उसे खुशहाल रखेंगे, तो क्राइम ज़ीरो हो जाएँगे। क्योंकि सबसे बड़ा सबब क्राइम का जो है वो यही है कि जब इंसान भूखा रहेगा, उसके पेट में कुछ नहीं होगा, तो वो क्राइम की तरफ मुतवज्जिह होगा। फिर वो ये नहीं देखेगा मैं किसका माल लूट रहा हूँ, मैं सही इंसान को लूट रहा हूँ या गलत को लूट रहा हूँ। मेरा तमंचा गरीब की गर्दन पे रखा हुआ है या मालदार की गर्दन पे रखा हुआ है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ़ सामान चाहिए, उसे उसकी ज़रूरतें पूरी करने के वसाइल चाहिए, इसलिए वो गलत रास्ता अख्तियार करता है।
تو ایسے غلط راستوں پر جانے کے کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان افراد کے جو غلط راہوں پہ جا رہے ہیں، کہ جو نمائشیں کرتے ہیں، جو پبلسٹی کرتے ہیں اپنے کار خیر کی. کیونکہ کار خیر کا تو مقصد ہی یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اسلام اس سے زیادہ آسان کس طرح سے کر سکتے ہیں بات کو، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور بائیں ہاتھ سے اگر نیکی کر رہے ہو تو دائیں کو خبر نہ ہو. یعنی جب انسان اپنے اجزائے بدن ہی سے مخفی رکھیں چیزوں کو، تو یہ کس نے اجازت دی کہ ہم ساری دنیا کو، سارے سماج کو، ساری سوسائٹی کو یہ بتائیں کہ ہم نے کس کی مدد کی، ہم کس کے کام آئے. اچھا، ایک تو انفاق کا معاملہ یہ ہو گیا ایک جنرل لوگوں کے ساتھ، اور ایک حقوق العباد کا معاملہ ہے خصوصیت کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ. بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ جی ہم فلاں صاحب سے 20 سال سے بات نہیں کرتے، ہم تو فلاں صاحب کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو یہ سال میں بہت سارے ایام، بہت ساری لیالی ایسی راتیں آتی ہیں جس میں انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے، جس میں اب ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پر معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو وہ لوگ جو اپنے بچوں سے صحیح سے بات نہیں کرتے، اپنے گھر والوں سے صحیح سے بات نہیں کرتے، سوشل میڈیا پر آج رات پڑی رات ہے جی معاف کر دیں. مطلب یہ ایک عجیب غریب قسم کا معاملہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آپ کے ملنے والوں کے عزیزوں کے حقوق ہیں، آپ سے ان لوگوں کو جو آپ سے جن کی مدد کر سکتے ہیں، جن کی آپ ڈھارس ہیں، ان کو آپ سے بڑے آپ سے بعض لوگوں کو ڈھارس ہوتی ہے، ان کے حقوق ہیں. اور اس حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. دیکھیے، اس سلسلے میں عرض کر دوں، جو آپ نے بتایا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ معافیا مانگتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہوتے ہیں اور صلہ رحمی کے مفہوم سے ناشنا ہوتے ہیں. دراصل وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی آپ ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ خود اپنے گھر کے اندر اپنے افراد خانہ سے بہت سے لوگوں کو وہ ناراض کیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو ان سے شکایتیں ہیں اور بہت سے لوگوں سے انہیں شکایتیں ہیں. تو وہ عملی طور پر ان شکایتوں کو دور کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پہ نمائش کرتے ہیں. یہ بھی نمائشی لوگ ہیں، یہ عملی زندگی میں سرخرو ہونے والے لوگ نہیں جو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. سوشل میڈیا پہ معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگیے نا. ساری دنیا سے، سارے سماج سے، ساری سوسائٹی سے معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ اپنے ناظرین کو سناؤں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ جس کا دل دکھایا ہے معافی اسی سے مانگنی چاہیے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ، کہ امیر کبیر مدینہ منورہ کا ایک وہ شخص جو بہت دولت مند تھا، ثروت مند تھا، وہ آیا پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے. اور جب وہ آیا تو پیغمبر اسلام کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پہلو میں ایک غریب بیٹھا ہوا ہے جس کا لباس بہت معمولی سا ہے، اور یہ امیر کبیر، اس کا لباس بیش قیمتی. اس نے کیا کیا کہ جب یہ بیٹھا پیغمبر اسلام کے پہلو میں تو اس غریب کی طرف جہاں وہ غریب بیٹھا ہوا تھا اپنے لباس کو سمیٹ لیا تاکہ اس کا لباس اس کے لباس سے ٹچ نہ ہونے پائے، مس نہ ہونے پائے. جیسے ہی اس نے یہ کام کیا، اس کے اس عمل سے پیغمبر اسلام نے اپنے رخ کو دوسری طرف موڑ لیا اور اس غریب کی دل شکنی ہوئی. اس نے پیغمبر اسلام کو جب دیکھا کہ انہوں نے رخ کو موڑ لیا ہے تو دوسری طرف سے آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے منہ کو پھر دوسری طرف موڑ لیا. یہ پھر آگے بڑھا اور اس طرف آیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پھر رخ کو موڑ لیا تیسری طرف.
اب یہ پھر آیا گھوم کر اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ گزارشات ہیں، کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام خاموش ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تم نے میرا دل دکھایا ہے کیا؟ تم نے غریب کا دل دکھایا ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو، اور جب تک یہ غریب تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور جب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تب تک میرا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تب اس امیر کبیر نے اس غریب سے معافی مانگی اور کہا کہ اے محترم، اے عرب، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تمہارا دل دکھا میرے اس عمل سے، اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ تو جب اس عرب نے، مرد عرب نے جب معاف کر دیا تب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا اور میرے رب نے تجھے معاف کیا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے ایک پیغام دیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ معاف وہ کرتا ہے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کس سے مانگ رہے ہو معافی؟ ارے جس کا دل دکھایا ہوا ہے، گھر میں ماں ہے، ماں کا دل دکھا کر سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہے ہو، باپ کی بے عزتی کر کر سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگ رہے ہو، بہن اور بھائی کے حقوق غصب کر کر سوشل میڈیا پہ آ کے دوسروں سے معافی مانگ رہے ہو۔ دوسروں سے معافی مانگنے سے پہلے اپنے خود کے عزیزوں سے معافی مانگو، اپنے خود کے قریبی لوگوں کو خوش کرو۔ اگر اپنے قریبی لوگوں کو خوش کرو گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو خوش نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے ناراض۔ تو میں ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی سے بھی کام لینا ہے اور عفو اور درگزر سے بھی کام لینا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو خدا کے لیے اس بندے کے پاس جائیے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اس سے معافی مانگیے۔ آپ اس مہینے میں اگر اس سے معافی مانگتے اس نے معاف کر دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کی سب سے عظیم ترین عبادت ہے کہ آپ نے کسی دکھے ہوئے دل کو خوش کر دیا۔ آپ جس سے ناراض تھے اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو یہ بھی ایک اہم ترین اجر و ثواب کا سبب ہے۔ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں، بہت ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہماری بے عزتی کے معاف نہیں کریں گے، ہمیں ذلیل کیا معاف نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے آیا ہے تو خدا کے لیے اس کو معاف کر دیجیے، اس لیے کہ اگر یہی ضد جو آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، اس کی خطاؤں کو بخشیں گے نہیں، اگر کہیں وہی ضد آپ کے رب نے آپ کے ساتھ اختیار کر لی تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے آپ کی گناہ نہ بخشے، اگر اس نے آپ کی خطائیں نہ معاف کری تو آپ کا انجام جہنم ہوگا۔ اس لیے جہنم کا رزق بننے سے بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے پڑوسیوں کو جن سے خطائیں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیں، اور جن کا دل آپ نے دکھایا ہے ان سے جا کے معافی مانگیں۔ یہ رسول بہت ہی اللہ صلی مبارک اللہ علیہ مہینہ وآلہ ہے۔ وسلم کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیانۃ الناس افضل العبادہ، لوگوں کی مدد کرنا افضل بے ترین شک عبادت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو جو بریکٹ کیا ہے، ہم نے اس کو جو کیپ کر دیا ہے وہ صرف روزے اور نماز کے اندر کیپ کر دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اول وقت پڑھ لی اور طہارت پوری کر لی اور روزے رکھ لیے، بس ختم۔ اب لوگوں کو کیا ہے کہ اس کا بچہ مصیبت میں پڑا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا، کسی کے بچے کو دودھ مل سکا ہے یا نہیں مل سکا، کس کے گھر پہ رونا پیٹنا پڑا ہے، ہم اس سے غرض نہیں، ہم اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور مست ہوئے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اب عیادۃ الناس افضل العبادہ، لوگوں کی مدد کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس پہ تھوڑا روشنی ڈال دیں کیونکہ یہ بہت ایک بڑا کینوس ہے، اس کے اندر اس میں بڑے مسائل ہیں۔ جی جی، بہت بہت اچھا سوال آپ نے قائم کیا علی صاحب۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ لوگوں کی اعانت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی بہت عظیم ترین عبادت ہے، اور ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف تلاوت قرآن ہی ثواب ہے اور عبادت ہے، صرف نمازیں پڑھنا ہی ثواب ہے اور عبادت ہے۔
जिस तरह से तिलावत कुरान करना सवाब है और इबादत है, जिस तरह से नमाज पढ़ना सवाब और इबादत है, उसी तरह से हुकूकुल इबाद की अदायगी भी इबादत है और सवाब है। किसी गरीब की मदद करना भी सवाब है, किसी गरीब की आनत करना भी सवाब है, किसी मजबूर और बेकस इंसान और परेशान हाल इंसान को रोजी फराहम करना भी सवाब है। सवाब के बहुत सारे दर्जात हैं, इबादत के बहुत सारे दर्जात हैं। मैं इसको एक आसान सी मिसाल के जरिए से वाज़ेह करूं कि देखें, इबादत और ये जो सवाबात के मुकामात हैं और मरहले हैं और मंजिलें हैं, ये मुख्तलिफ मंजिलों और मरहलों से गुजरती हुई नजर आएंगी। मसलन अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वहां कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपने उस पत्थर में ठोकर मार दिया, ये सोच करके ठोकर मार दी आपने कि हमारी नीयत ये है कि इससे कोई टकरा के गिर ना जाए। तो अगर ये सोच करके आपने किसी पत्थर में जो शाहराह आम पर पड़ा हुआ था उसमें ठोकर मार दी कि किसी को गिरने से बचाने की नीयत आपकी है, तो अल अमाल बिन्नियात, तो यकीन जानिए ये भी अजीम तरीन इबादत आपने अंजाम दी कि आपने उस पत्थर को किनारे कर दिया, उसे उठा के अलग रख दिया या उसे ठोकर मार के अलग कर दिया कि जिससे किसी के गिरने के इम्कानात थे। तो सवाब और इबादत की बहुत सी किस्में हैं। उन्हीं किस्मों में अफजल तरीन किस्म यह है कि किसी की अयानत की जाए। जैसा कि अभी आपने इशारा किया अली भाई कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, हमें ये नहीं पता है कि उसकी फीस अदा हुई है या नहीं हुई है। अब अगर देखें, हमारा सामने पड़ोसी है, सामने की बात करूं, इसको जरा सा और खोल दूं। इस वक्त जो जी माशी सूरत हाल है पूरी दुनिया में बास खित्तों की, अब हर जगह तो वेलफेयर स्टेट नहीं है, हर जगह तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं आ रहे, हर जगह तो घर बैठ के पैसे नहीं मिल रहे ना। जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफ्रीका के मनातिक हैं, मुख्तलिफ है, अरब कंट्रीज में बास गरीब मुल्क हैं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इंसान को अपना खुद ही पूरा करना पड़ता है या लोग मिलकर करते हैं। अब अगर किसी के पास वसाइल नहीं रहे कि वो बच्चों को स्कूल भेजे और उसने सफेद पोशी इख्तियार कर ली है, वो बस बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहा है। अब उसके जो रिश्तेदार वेल ऑफ हैं, वही हैं या मुल्क से बाहर हैं, उनका क्या फर्ज बनता है कि वो उसमें से एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, लोग किसी की जिम्मेदारी ले लें, पढ़ाई की ले लें, बजाय इसके कि उसको फकीर बनाएं, उसको हर महीने पैसे भेज के उस पर एहसान करें, उसको जलील करें बात बात पे। बेहतर है कि उसको उसकी उन जरूरत को तो पूरा करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं यहाँ पर इसकी बड़ी बात उठाना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों की जिम्मेदारियां तालीम की उठाई जाए, ताकि उन खानदानों को उस गुर्बत के दलदल से निकाल कर हमेशा के लिए पैरों पर खड़ा कर दें। आप किसी को कब तक लंगर खाने पर भेजेंगे? अब इससे बेहतर है उसको काम सिखाएं, कोई स्किल सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं। हाँ, जिस वक्त भूखा है उसको उस वक्त तो रोटी चाहिए। इस पर मैं चाह रहा हूँ इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दे। जी बिल्कुल। देखिए, इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि ये जो निज़ाम है इस्लाम का, जो खुम्स और ज़कात, अगर यकीन जानिए इस निज़ाम पर हम अमल पैरा हो जाएं और खुम्स और ज़कात की अदायगी करें, बर वक्त करें और सब करें, तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं रुए ज़मीन पर जो भूखा रहे। कोई मुसलमान ऐसा ना रहे कि उसका बच्चा तालीम के लिए और स्कूल की फीस जमा करने के लिए परेशान हो या दूसरे का मुंह देखे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम इस्लामी निज़ाम को सिर्फ ज़ाहिरन अख्तियार किए हुए हैं और ज़ाहिरन मुतालिया किए हुए हैं, ज़ाहिरन अपनाए हुए हैं, लेकिन अमली जिंदगी में उसे अख्तियार नहीं कर रहे। अगर हम अमली जिंदगी में अख्तियार कर लें और खुम्स और ज़कात हर इंसान अपने ऊपर वाजिब समझ के अदा करे, जिस तरह से नमाज को वाजिब समझ के अदा करना है, जिस तरह से रोजे को वाजिब समझ के अदा करना है, माह रमजान में हम कर रहे हैं, ऐसे ही हमा वक्त हमा लम्हा अगर आपको ये एहसास रहे कि खुम्स और ज़कात का जो निज़ाम है परवरदिगार ने हम पे जो लाजिम करार दिया है, इसकी वजह यह है कि हम दूसरों की आयनत कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, और उसमें भी मुख्तलिफ शोबाजात हैं। और अपने पड़ोसी और अपने अजीजों को हमें सबसे पहले हुक्म दिया गया कि पहले उनकी मदद करें, ताकि वो किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाएं। तो हर इंसान अगर अपने पड़ोसी और अपने हमसाया और अपने अजीजों की मदद करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे इंसान को दूसरे खित्ते में मदद की जरूरत पड़ेगी। हम खुद अपने अपने इलाकों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह जो तजवीज अभी आपने पेश की कि हर इंसान अपने गरीब अज्जा के किसी एक बच्चे को गोद ले ले इस एतबार से कि भाई ठीक है, आप अपने घर में रखें, आप परवरिश करें, लेकिन उसकी तालीम की जिम्मेदारी मेरी है।
یا اس کے ملبوسات کی ذمہ داری میری ہے یا اس کی دیگر ضرورتوں کی ذمہ داری میری ہے، تو اگر ہم اس طرح سے ان ذمہ داریوں کو نبھائیں تو اس سے غریبوں کی مدد بھی ہوگی اور احساس سے ذلت بھی ختم ہو جائے گا، جو انہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جب مہینہ آتا ہے، اسکول میں بچے کی فیس جمع کرنا ہوتی ہے، تو غریب پریوار، غریب خانوادے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں نگاہ ترحم سے کہ کوئی ہم پر رحم فرمائے، کوئی ہم پر کرم فرمائے، اور اس کے بعد ہم اس مرحلے کو آسانی کے ساتھ طے کر سکیں۔ تو یہ بڑی مشکلات ہوتی ہے، خاص کر جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے غریب لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بھی کہہ دیتے ہیں اپنی دقتیں، پریشانیاں، مشکلات لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ ہے، اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ یہ غربت کے اس مرحلوں سے گزرتا ہے کہ نہ تو کسی سے کہہ سکتا ہے، نہ کسی سے مانگ سکتا ہے۔ ظاہراً لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے امیر ہیں اور بہت کچھ ان کے پاس تو ہے، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، لیکن قبر کا حال مردہ جانتا ہے، کہتے ہیں کہ جس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے۔ کورونا کے بعد سے جو حالات رونما ہوئے ہیں اور جس طرح سے متوسط طبقوں کو مشکلات کا سامنا ہے، عزت دار فیملیز اپنی باتیں بھی نہیں کہہ پا رہی کسی سے، اور جس گھٹن اور جس پریشانی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہیں، یہ یقیناً وہ وقت ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے جو اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں، یہ ہمارا شرعی بھی فریضہ ہے اور سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس میں آپ اپنے سے چھوٹے والوں کے جو حقوق ہیں، جو غربا کے حقوق ہیں، خانوادے کے جو وہ حضرات اور وہ افراد ہیں جنہیں معاونت کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک عظیم ویسے ترین ایک عبادت اور ہے۔ ماہ رمضان میں ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو ریاضتیں اور عبادتیں مخصوص ہیں، تلاوت قرآن اور تمام تر نمازیں ویسے اور دعائیں اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے بعد میں ذرا دعاؤں پہ آپ کی طرف آتا ہوں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، معاشرے کا بڑا عام مسئلہ ہے۔ اگر آپ ہمارے یہاں معاشرت میں دیکھیں، ماہ مبارک کے اندر جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ بڑا ڈفرنٹ ٹیمپریچر ہے۔ مطلب صبح گفتگو کرنے کا انداز لوگوں کا اور ہے، دوپہر میں وہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے، تھوڑا ہارش ہونا شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن ڈھلنے کو آتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہونا شروع ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کی یعنی صورت دیکھنے کو روادار نہیں ہو رہے ہوتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ماہ جو ہے اس کو مہمان نوازی کا مہینہ کہا گیا، تم خدا کے مہمان ہو، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو میں بھی مہمان ہوں، آپ نے رکھا ہے تو آپ بھی مہمان ہیں۔ تو یہ مہمان کیسے ہیں جو اس دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے مثل جانوروں کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ور ہیں۔ تو عموماً ذرا سی بات پر گاڑیوں سے اتر جانا، لوگوں سے مار پیٹ، اب یہ شاید میری بات انگلینڈ کے لوگوں کو یا آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر ہاں ہندوستان، پاکستان کے لوگوں کو اچھی طرح سے بات سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے گاڑیوں سے اتر کر ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، توہین کرنی، جھگڑے کرنے، مار پیٹ کرنی۔ پورے دن روزہ رکھ کے سیکھا کیا؟ اس پہ ذرا گفتگو فرما دیں، کیا سیکھا کیا ہے پورے دیکھیے، دن؟ صرف میں بھوکے بات رہے؟ کروں اس سلسلے میں کہ اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ رکھ کر جن چیزوں کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مغلظات کا استعمال کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف اپنے وجود کو ڈھکیل رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کا روزہ پھر کسی بھی اعتبار پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیاس کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں فجر سے لے کر جو سحر کا وقت ہے اور افطار کے وقت تک ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں تو گویا ہمارا روزہ ہو گیا۔ جی نہیں، یہ روزہ نہیں ہے کہ صرف آپ بھوکے ہیں، بلکہ روزے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ روزے کا جو مفہوم ہے یعنی دن کے وقت سے، جو فجر کا وقت ہے جب سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھوکے رہیں، اور افطار کے وقت تک، تو اس درمیان میں ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے اجزائے بدن کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ مثلا ہماری زبان سے کسی کے لیے بھی کوئی غلط لفظ نہ نکلے۔ گالیاں دینا، مغلظات تو بہت بڑی بات ہے،
کہ ہم کسی کے لیے غلط لفظ بھی اگر اپنی زبان سے نکال رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی زبان کا روزہ باطل ہو گیا، آپ کی زبان کا روزہ ٹوٹ گیا. یعنی صرف آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ کا پورا وجود روزے سے ہے، آپ کا پورا جسم روزے سے ہے، آپ کا پورا پیکر روزے سے ہے. اگر آپ نے کوئی غلط بات کسی کو کہی تو گویا آپ کی زبان کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر آپ نے اپنی آنکھ سے کسی غلط منظر کو دیکھا تو اس غلط منظر کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اپنی آنکھوں کو غلط مناظر کے دیکھنے سے بچائیں، نامحرموں پر آپ کی نگاہیں نہ پڑیں، اجتناب کریں، پرہیز کریں. اگر غیر ارادی طور پر نگاہ پڑ گئی ہے تو وہاں نگاہ کو ٹھہرائے نہیں، نگاہیں وہاں سے ہٹا لیجیے. اس لیے کہ اگر کوئی نگاہ اچانک پڑ گئی تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں نگاہ ٹھہر گئی، آپ نے بالارادہ اس چیز کو دیکھا اور وہ غلط ہے، گناہ ہے، تو یقین جانیے آپ کی آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے آپ کو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے. غلط بات نہ سنیں. اگر آپ نے اپنے کانوں سے غلط بات سنی اور آپ خاموش رہے تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. تو غیبت جیسے لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایسے لوگوں سے بچیں روزے کے عالم میں. یوں بھی عام زندگی میں بھی بچنا چاہیے، لیکن خاص کر اگر آپ روزے سے ہیں تو ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھیں جو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں. ان کی غیبت کرنے سے آپ کے کانوں کا، آپ کی سماعت کا روزہ ٹوٹ جائے. تو اگر آپ کو اپنی سماعت کا روزہ بچانا ہے، اپنے کانوں کا روزہ بچانا ہے، تو غلط بات سننا بھی نہیں ہے، نہ غلط دیکھنا ہے، نہ غلط بولنا ہے، نہ غلط سننا ہے. اور پاؤں کا بھی روزہ ہے. اگر آپ نے غلط راستے پر اپنے پاؤں کو بڑھا دیا تو آپ کے پاؤں کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کے پاؤں نیکی کی طرف بڑھے، آپ کے پاؤں حق کی طرف بڑھے، آپ کے پاؤں سچ کی طرف بڑھے. اسی طرح سے جیسے پاؤں کا روزہ ہے، ایسے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے. اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی تو اگر آپ نے اس کو تکلیف دی تو گویا آپ کے ہاتھ کا روزہ ٹوٹ گیا. تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں. ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. آپ کے ہاتھ لوگوں کے لیے معاونت کا سبب بنے، لوگوں کے لیے آپ کے ہاتھ سہارا بنے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے. تو جسم کے تمام تر اجزاء کا روزہ ہے ماہ رمضان میں. صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. لہٰذا میں اپنے ناظرین سے یہاں یہ بھی گزارش کروں گا کہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے اور روزے کی جو تعریف ہے اور روزے کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے بمعرفت روزہ رکھیں. روزے کی عظمت اور روزے کی معرفت اسی میں مخفی ہے کہ آپ روزے کے حقیقی مفہوم کے ساتھ روزے کو اختیار کریں اور روزے کو رکھیں، نہ یہ کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہیں. اگر بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو یہ روزہ تو نہ ہوگا مگر فاقہ کہلائے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر روزہ روزہ رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نیت سے آپ نے عبادت سمجھ کے اس کو رکھا ہے وہ عبادت باقی رہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، غلط کاموں سے بچائیں. صحیح. اچھا، اس میں یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ کس طرح سے اپنے کو بچانا ہے، کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ سارے معاملات ہیں، انسان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنی نگاہوں کا، اپنے احساسات کا، اپنے تمام چیزوں کا، کہ کتنا خدا سے اس روزے کی اگر وہ ان تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے، ان سے حلاوت کو محسوس کر رہا ہے. بہت سارے لوگ حلاوت کو نہیں سمجھیں گے، اس کو انشاءاللہ اس پر ابھی آپ کے ساتھ بات کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے بس کہ حلاوت ایمانی کو اگر انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہے تو اس کو یقیناً خدا کے عشق میں بھی وہ مبتلا ہو رہا ہے، جو عشق حقیقی ہے، جس کو مٹنا نہیں ہے، جس کو کبھی جس کو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے دوام حاصل ہے. تو اس کے عشق کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوں گے؟ اس کو خدا سے عشق ہو جائے اور خدا کو اس سے عشق ہو جائے. بسم اللہ. دیکھیے، اگر خدا سے عشق ہے تو بھئی یقین جانیے کہ دنیا اس کی نگاہوں میں پھر کوئی شے نہیں ہوتی. دنیا کی طرف وہی بھاگتا ہے جسے اللہ سے عشق نہیں ہوتا ہے. جو عشق الہی اختیار کر لیتا ہے اور جو عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے، استغراق کے عالم میں خود کو مبتلا کر لیتا ہے،
پھر یہ دنیا اسے بہت حقیر نظر آتی ہے، جس طرح سے مولا کائنات امیر ممکنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی بوسیدہ نالین کی طرف اشارہ کر کے کہ تمہاری خلافت کی قیمت میری اس بوسیدہ نالین سے بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم نے دین کو سمجھ لیا ہوتا تو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام دنیا کے خلاف ہے یا دنیاوی امور کے خلاف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے بھی تعلق رکھیں، آپ مگر دین سے بھی تعلق رکھیں۔ اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو صرف دین 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 کی باتیں کرتے رہیں ہر وقت اور دین کے پیچھے اتنا پڑ جائیں کہ دنیا کو فراموش کر دیں، اور نہ ایسے لوگوں کو اسلام پسند کرتا ہے جو دنیا 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 کرتے رہیں ہر وقت اور دنیا کی وجہ سے دین کو فراموش کر دیں۔ اسلام بیلنس کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو، آپ کی دنیا کی وجہ سے دین کو نقصان نہ پہنچے اور دین کی وجہ سے دنیا نہ چھوٹ جائے، بیلنس کر کے چلیں آپ۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک اور مثال دے دوں تاکہ بات پوری طرح سے ہمارے نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ مثلا کوئی شخص کہے میں بڑا متقی ہوں، میں بڑے تقوی والا ہوں، تو کیا ہیں آپ تقوی والے ہیں؟ تو صاحب ہم تو صرف نمازیں پڑھتے ہیں، صرف تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا اور ما فی ہا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یقین جانیے یہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیٹھ کے مسجد میں قرآن پڑھیں، آپ ہر وقت بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، بلکہ قابل تحسین کیا ہے اس کی تمثیل نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں تاکہ بات ہماری آسانی سے ان تک پہنچ جائے۔ قابل افتخار یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا دن صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا رہا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تلاوت قرآن کی، اور اگلے دن آ کے افتخار کرے کہ صاحب میں بڑا متقی ہوں، میں تو مسجد کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں ہوں۔ یہ افتخار کی بات نہیں ہے، بلکہ افتخار کی بات یہ ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ہوا، وہ شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، اس نے نماز ادا کی، واجبات کو ادا کیا، پھر چلا گیا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، اس نے ظہر کے وقت ظہر کی نماز ادا کی، ظہرین واجبات کی شکل میں ادا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے امور میں مصروف ہو گیا۔ پھر مغرب عشاء کا وقت آیا تو اس نے مغربین کو پڑھا اور مغربین کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے امور میں مصروف ہو گیا۔ اب اس کی یہ مثال دوں کہ اگر اس بیچ میں یوں مان لیں کہ اگر بارش ہوئی ہو اور بارش کی وجہ سے سڑکوں پہ کیچڑ ہو گئی ہو، تو ایک انسان وہ ہے جو صبح آیا تھا مسجد میں اور اگلی صبح تک مسجد ہی میں رہا، باہر ہی نہیں نکلا، وہ فخر سے کہے کہ صاحب میرے دامن پر تو کوئی کیچڑ کی ایک چھینٹ بھی نہیں آنے پائی، میرا دامن داغدار نہیں ہوا، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے کہ آپ سارا دن مسجد میں رہے، باہر نکلے ہی نہیں۔ تقوی تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت نماز کو ادا بھی کر رہے ہیں، اور جب بارش ہوئی، کیچڑ ہوئی، اس کیچڑ کے بعد ان راستوں سے گزرے، مگر کمال احتیاط یہ رہا کہ آپ نے اس طرح سے قدم رکھے اور اس طرح سے ان راستوں کو طے کیا کہ وہ بارش کی کیچڑ آپ کے دامن تک نہ پہنچ سکی اور بالکل آپ صحیح۔ اپنے دامن کو بچا کر مسجد تک پہنچ گئے۔ تو یہ افتخار کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ یہ افتخار نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادتیں کر رہے ہیں، بلکہ افتخار کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور دنیا کی جو سنگینیاں ہیں، ان رنگینیوں اور سنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مگر اس کے باوجود اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں، ہونے دیں۔ اپنے ہاتھ کو آخری اس میں 2 ملوث منٹ، نہ ہونے دیں، خود کو بچا لیں ان تمام چیزوں سے، اور آخری 2 خود کو منٹ بچانے کے دعائیں۔ بعد ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے بعد عشق الہی میں مستغرق رہیں۔ یہی صحیح معنی میں عشق الہی ہے اور یہی صحیح معنی میں معرفت الہی۔ بالکل صحیح قبلہ۔ اور دعائیں پڑھنے اور عبادت کرنے کی اس ماہ کے اندر اہمیت، آخری 2 منٹ ہیں، تھوڑی سی اس میں بھی توجہ ہماری مبذول فرما دیں۔ بسم اللہ۔ دعاؤں کا مسئلہ ہے، دیکھیے یہ تو پروردگار عالم نے بہت ساری اس طرح کی قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں۔
तू मेरी बारगाह में استجيب आ, मैं तेरा خضوع मुंतजिर हूँ, तू अपनी الله खताओं أكبر. पर, अपनी गलतियों पर नादिम हो। अगर तू अश्क निदामत लेके मेरी बारगाह में आएगा तो मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा, सारी गलतियों को बख्श दूंगा। लेकिन हमें दुआएं मांगने की तहजीब आना चाहिए, हमें दुआएं पढ़ने का सलीका आना चाहिए। और इस हवाले से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे हम हजारों सलाम भेजते हैं, और जितने सलाम भेजे कम है, और जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है कि उन्हीं ने हमें दुआएं मांगने की तहसीब सिखाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर हजारों हमारे सलाम कि सहीफा सज्जादिया जैसी अजीम तरीन दुआओं का मजमुआ उन्हीं ने हमारे हवाले किया कि अपने रब से कैसे मुकालमा किया जाता है। और जब परेशानियों में हो, जब मुश्किलात में हो, जब दिक्कतें और जब मसायब और आलाम आपको अपने हिसार में ले लें, तब उनसे बाहर आने के लिए अपने रब से किस खुशू व खुजू के साथ दुआ मांगना है, क्या तरीका होगा उसका, वो सब हमें दुआएं मांगने के तरीके सहीफा कामला में मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। और हमारे दीगर आइम्मा की बहुत सारी दुआएं हैं। दुआए कुमैल है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को तालीम दी है। उसमें इंसान को बताया गया है कि कैसे अल्लाह से कुर्बत अख्तियार करना है, कैसे अल्लाह की बारगाह में जब हम नादिम होते हैं अपनी खताओं पर, तो उस निदामत के बाद जो हमारे कल्ब को सुकून मिलता है, वो सुकून क्या होता है, उसकी हलावत क्या होती है, उसका जायका क्या होता है। तो हमें चाहिए कि हम आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इन दुआओं के मजमुओं को पढ़ें, और उन दुआओं को पढ़ें जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी हैं, और उसके जरिए से तवस्सुल अख्तियार करें अपने रब की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इंतहाई शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं जनाब क़िबला मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहिब. आपने अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से एक बार फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया. हम अपने बिल्कुल आखिरी लहज़ात की तरफ आगे बढ़ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम खुदा की तरफ में मुख्तलिफ जो माशरती में मसाइल हैं, मुख्तलिफ जो इज्तिमाई में मसाइल हैं, इन तमाम को लेते हुए, और जो इस माह के अंदर इसकी नूरानियत है, इसमें इबादत का लुत्फ़ है, इसमें दुआएं पढ़ने का अपना एक अलग जो है वो एक दर्जा रखता है, उन तमाम चीज़ों की तवज्जुहात भी जो है वो उस तरफ भी मबदूल रहे. इन तमाम चीज़ों को लेकर हम रोज़ाना ही कोशिश करते हैं. इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया.